آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مکمل جملہ۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں۔ آج یہ ویڈیو کوئی فلم نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کی خوشگوار زندگی کے بارے میں ہے جن کی آپ اور ہم امت ہیں اور کل قیامت کے میدان میں خوش ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ویڈیو کون دیکھ رہا ہے، کوئی مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ، لیکن آپ کی بہت مہربانی ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان سکیں جن کے آپ اور ہم پیروکار ہیں۔ احترام سے بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکمل احوال سنیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے، آج جانتے ہیں کہ ہجری سال کب شروع ہوا، نبوت کب حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل و انصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ پیدائش: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ کے سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ اس دور کو الفی ہاتھی کا شہر کہا جاتا ہے جب یمن کے بادشاہ ابراہا نے مکہ پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی تھی۔ والدین: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا جو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال شروع میں ان کی والدہ نے کی۔ جب وہ 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے دادا ابو طالب نے ان کی پرورش کی، لیکن وہ بھی 2 سال کے بعد فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے پاس رکھا اور ان کے ساتھ پرورش پائی۔ بچپن: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن انتہائی عام اور مشکل حالات میں گزارا۔ وہ ایک یتیم تھے اور زندگی میں ابتدائی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بچپن میں انہیں کچھ عرصے کے لیے قبیلہ بنی سعد میں بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں بہتر ماحول اور صحت کے لیے رہ سکے۔ اس دوران ان کی دیکھ بھال حلیمہ سعدیہ نے کی۔ تعلیم: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسمی تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، لیکن انہیں خدا کی طرف سے خاص علم اور فہم فراہم کیا گیا تھا۔ وہ ناخواندہ امی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن پھر بھی ان کا علم، حکمت اور فہم غیر معمولی تھا۔ ان کی سچائی اور امانت دار طبیعت کی وجہ سے لوگ انہیں الامین، سکا اور صادق سچا کہتے تھے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی دیانت اور ایمانداری کی وجہ سے معاشرے میں ایک باوقار مقام حاصل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ رمضان کے مہینے میں مکہ کے قریب واقع گھیرے حرام میں آپ کو پہلی وحی الہی پیغام موصول ہوئی۔ اس پہلی وحی کا پیغام اقرا پڑھنا تھا، جسے فرشتہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بیان کیا تھا۔ یہ واقعہ اسلام کی ابتدائی دور کا اہم ترین واقعہ سمجھا جاتا ہے اور اس سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار اور دوستوں کو اسلام کی دعوت دی۔ رفتہ رفتہ ان کی پیغام پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، لیکن مکہ میں اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم مراحل میں اسلام کی تبلیغ کی۔ پہلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اپنے پیغام کی تبلیغ کی اور منتخب افراد کو اسلام کا پیغام دیتے تھے، اور ان کے قریب لوگوں نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ کے لوگوں میں کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ مکہ کے سرگرد قریش رہنماؤں نے اس نئے مذہب کی مخالفت شروع کر دی کیونکہ یہ ان کے روایتی مذہب، عقائد اور سماجی نظام کے خلاف تھا۔ مکہ میں شدید مخالفت اور ظلم ستم کا سامنا کرنے کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار نے 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا اور یہاں سے اسلام کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار کو قریش کے رہنماؤں کی طرف سے شدید مخالفت اور ظلم ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے سماجی بائیکاٹ، ذہنی اور جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مشکل کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، محنت اور امن کے ساتھ اپنا پیغام پھیلایا۔ انہوں نے ناانصافی کے خلاف عدم تشدد اور رواداری کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا اور آپ کو قائد کے طور پر قبول کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست قائم کی جس میں تمام لوگوں اور ذاتوں کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا۔ اہل مدینہ انصار اور مکہ کے مہاجر کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم ہوئے۔ اس نے مدینہ معاہدہ صیفہ مدینہ کیا جو مختلف قبائل اور مذہبی گروہوں کے درمیان امن قائم رکھنے کے لیے ایک قسم کا دستور تھا۔ اس میں تمام برادر کو ان کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ مدینہ میں رہتے ہوئے قریش مکہ اور دیگر مخالفین سے بہت سی لڑائیاں ہوئیں جن میں بدر، احد اور خندق کی جنگیں نمایاں ہیں۔ ان جنگوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور انصاف کا پیغام دیا اور دکھایا کہ اسلام دفاع اور امن کا مذہب ہے، جاہلیت کا نہیں۔ 628 عیسوی میں حدیبیہ کے معاہدے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار نے 630 عیسوی میں بغیر خون ریزی کے مکہ فتح کیا۔ اس نے مکہ والوں کو معاف کر دیا اور اسے اسلامی ریاست کا حصہ بنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، انصاف اور اختلافات پر زور دیا۔ انہوں نے لوگوں کو خدا پر یقین رکھنے، ناانصافی کے خلاف جھگڑے ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی سب سے نمایاں خصوصیت اخلاق حسن تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت کامل تھا۔ آپ نرم دل، صادق اور امین تھے۔ آپ ہر کسی کے ساتھ رحم، محبت، انصاف اور عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، چاہے وہ آپ کے مخالفین ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ لوگوں کی طرف سے زیادتیوں کے باوجود آپ ہمیشہ تحمل اور صبر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بجائے نرمی اور تحمل کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی۔ مکہ کے فتح کے وقت آپ اپنے شدید ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف بے مثال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہر شخص کو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، حق ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کیے اور کبھی کسی کی حیثیت یا مرتبے کو دیکھ کر فیصلے میں فرق نہیں کیا۔ ایک معروف مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کا یہ ہے کہ ایک عورت جس نے چوری کی تھی، اس کے متعلق کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ اسے معاف کر دیا جائے کیونکہ وہ ایک معزز خاندان سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل اور انصاف کا اعلیٰ معیار تھا جو آپ نے قائم کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ کی رحمت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ تمام انسانوں، جانوروں اور پوری مخلوق کے لیے تھی۔ آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کی۔ جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے رحمت کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والے شخص کو جنت کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بے پناہ مشکلات اور مصائبت کا سامنا کیا، لیکن ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ مکہ میں جب آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، آپ نے ان سبوں کو برداشت کیا اور کبھی انتقام لینے کی کوشش نہیں کی۔ طائف کا واقعہ۔ طائف کے واقعہ میں جب آپ کو پتھروں سے زخمی کیا گیا، تب بھی آپ نے صبر کیا اور ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ جنگوں میں بھی جب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف اٹھانی پڑی، آپ نے ہمیشہ صبر اور حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی خصوصیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال رہنما تھے اور آپ کی قیادت میں ہر طبقے کے لوگوں نے محنت، محبت، عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا۔ آپ نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بلند نہیں سمجھا اور ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان کی رائے کو اہمیت دی۔ جنگ بدر اور خندق کے موقع پر آپ نے اپنے ساتھیوں کی رائے پر عمل کیا۔ آپ نے ہر مشکل میں اپنے ساتھیوں کا حوصلہ افزائی کی اور کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ آپ نے ہمیشہ مساوات کا درس دیا اور کبھی کسی کو رنگ، نسل یا حیثیت کی بنیاد پر بدتر نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت لوگوں کو قریب لاتی اور ان میں بھائی چارہ پیدا کرتی۔ آپ کی یہ قیادت آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا بہترین نمونہ ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔